اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک اعظم ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب میں خوش آمدید۔ سال اول کے طلباء السلام علیکم۔ آج ہم نظم تسلیم رضا کا بند نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تسلیم رضا کے پہلے 3 بندوں کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں شاعر نے اللہ کے نیک بندوں کی مختلف صفات کو اپنے طرفہ انداز میں ہمارے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو شاعر کون ہیں؟ نذیر اکبر آبادی، جن کو عرف عام میں عوامی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں جن کو عوامی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو شاعر طرفہ انداز میں لکھنے والے اور عوامی موضوعات پر قلم فرسائی کرنے والے منفرد شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے طرفہ انداز کی بدولت ہی اردو ادب میں شہرت پائی ہے۔ تو آج بند نمبر 4 کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ بند نمبر 4 میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں۔ تسلیم رضا بند نمبر 4۔ تو شاعر کہتے ہیں، جینے کا اندو نہ مرنے کا ذرا غم، جینے کا اندو نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ آخری مصرع جو بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ مصرع ٹیپ مصرع ہے۔ کون سا مصرع ہے؟ یہ ٹیپ مصرع ہے۔ تو اب ہم اس کے تحت دیکھتے ہیں جہان لوت کے تحت۔ جہان لوت کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا لفظ جینا، زندہ رہنا، اندوہ پریشانی، یکساں برابر، عالم کیفیت، واقف جاننا، برس سال، مہینہ 30 دن، ایک دم ایک لمحہ، شب رات، مصیبت دکھ یا بیماری، روز دن، ماتم رونا پیٹنا، گھڑی لمحہ، پہر دن کا ایک حصہ، ماہ مہینہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم کسی بھی نظم کے مشکل الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں تو یقینی طور پر ہم بہت حد تک کلیریفائی ہو جاتے ہیں کہ شاعر نے ان اشعار میں کہنے کی کوشش کیا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی مزید تفہیم کے لیے ہم بنیادی فلسفے کی طرف جاتے ہیں۔ بنیادی فلسفے میں شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو جینے اور مرنے سے ذرا غرض نہیں ہوتی، زندگی اور موت ان کے لیے ایک ہی سکے کے 2 رخ کی مانند ہوتی ہے، نہ وہ وقت کے مقید ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کی خاطر گزارتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ آخری جملے کو ہم اس نظم کا حاصل بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہر صورت میں اور ہر حالت میں اور ہمیشہ خوش رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایکسپلینیشن کی طرف۔ تو شاعر پہلے مصرع میں کہتے ہیں، جینے کا اندو نہ مرنے کا ذرا غم۔ اللہ کے نیک بندوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ ان کی زندگی کتنی ہے، انہوں نے کتنا جینا ہے، انہوں نے کتنی دیر تک اس دنیا میں رہنا ہے، کچھ غرض نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی زندگی گزرے
اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزرے تو وہ زندگی کا مقصد پا لیتے ہیں. اور اسی طرح موت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ موت آنی ہے. موت سے انکار نہیں ہے, موت ہر صورت آنی ہے. ایک بہت پیارا شعر ہے موت کی حقیقت کے بارے میں, موت سے تو کسی کو مفر ہی نہیں, موت سے تو کسی کو مفر ہی نہیں, یہ دبوچے گی ہر ایک کو ساجد ضرور. اس نے دبوچنا ہے, اس نے پکڑنا ہے, ہم اس سے بچ نہیں سکتے, یہ حقیقت ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں زندگی ایک سکے کی مانند ہے جس کا ایک رخ زندگی ہے, دوسرا موت ہے. جس طرح سکے کا رخ بدلنے سے سکے کی قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی زندگی دنیا میں گزرے یا مرنے کے بعد قبر میں گزرے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ دنیا میں بھی فیض دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی فیض دیتے ہیں. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر بزرگان دین. جب وہ دنیا میں موجود تھے ان کا نام لینے والے ہزاروں تھے, اور آج دنیا سے گئے ہوئے انہیں سینکڑوں سال ہو گئے, آج ان کے نام لینے والے ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ ہیں. آج ان کا تذکرہ بڑھ گیا ہے. ریزن کیا ہے؟ انہوں نے زندگی اللہ کی راہ میں گزاری, انہوں نے زندگی اللہ کی راہ میں گزاری. وہ لوگ سوچتے کیا ہیں؟ اللہ کے نیک بندے موت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کچھ یوں ہمارے سامنے پیش کیا تھا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ کے نیک بندے جنگیں بھی لڑتے ہیں, مال غنیمت بھی اکٹھا کرتے ہیں, ملک بھی فتح کرتے ہیں, لیکن ان کی کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی, صرف ایک مقصد ہوتا ہے شہادت. ان کا مطلوب بھی شہادت, ان کا مقصود بھی شہادت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ نیک بندوں کو اقبال نے یوں خراج تحسین پیش کیا کہ ان کا مقصد اور ان کا مطلوب صرف شہادت ہوتی ہے, اور اس کے بعد یکساں انہیں زندگی اور موت کا عالم. وہ لوگ زندگی کو گزارتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری راہ میں گزارو, میری خاطر گزارو, میرے غریب بندوں کی مدد کرو, میرے غریب بندوں کے کام آؤ. اور موت کا عالم بھی ان کے لیے کوئی مشکل معنی نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں زندگی اگر اللہ کی عطا کا نام ہے تو موت بھی اسی نے دی ہے, تو زندگی گزرے تو اس کی راہ میں گزرے, موت آئے تو اس کے راستے پر آئے. تو یقینی طور پر ایک عظیم شاعر, صوفی شاعر خواجہ میر درد اللہ کے نیک بندوں, اللہ تعالیٰ کی عظیم بندوں کا موت کے بارے میں نظریہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے, موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے, مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. وہ لوگ تو اپنے آپ کو پہلے ہی مار لیتے ہیں. مطلب کیا؟ وہ اپنے نفس امارہ کو مار لیتے ہیں. نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف مارتا ہے, جو انسان کو بدیوں کی طرف دھکیلتا ہے, جو انسان کو لالچ کی طرف لے کر جاتا ہے, جو انسان کو برے اعمال کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے وہ اس کو کچل دیتے ہیں, وہ اس کو مار دیتے ہیں, وہ اس کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتے. اور موت کس لیے آتی ہے؟ موت اس لیے آتی ہے کہ موت کا ڈر ہمارے دلوں میں اس لیے کہ ہم نے آخر مرنا ہے اور ہمیں آخر میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ موت کہ آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے, مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. تو ہمارے پاس کیوں آئی ہے؟ تو فقیروں کے پاس کیوں آئی ہے؟ انہوں نے اپنے نفس کو پہلے ہی مار رکھا ہے. جو برائی کی طرف ابھارنے والا نفس ہے, نفس ہمارا, ان کو تو اس نے پہلے ہی مار دیا ہے, لہذا تجھے اس کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آگے باقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم, ان لوگوں کے لیے زندگی ہے زندگی, چاہے وہ ایک دن کی ہو, چاہے وہ ایک مہینے کی ہو, چاہے وہ ایک سال کی ہو, چاہے وہ 1000 سال کی ہو. وہ اپنی زندگی کا پل پل اللہ تعالیٰ کے لیے گزارتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے گزارتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے گزارتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی, کس لیے دی؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی
عبادت کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ مرزا غالب، جن کو شاعری کی دنیا میں بہت بڑا شاعر مانا جاتا ہے اور غالب ترین شاعر مانا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان کا فرض نبھانے کے لیے ہمیں کس انداز میں ابھارتے ہیں۔ دیکھیے ان کا انداز دیکھیے، وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان ہمیں اللہ نے دی ہے، ہم ساری رات سجدہ کرتے رہیں، ساری رات عبادت کرتے رہیں، سارا دن قرآن پڑھتے رہیں، سارا دن خیرات کرتے رہیں، سارا دن غریبوں کی مدد کرتے رہیں، سارا دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتے رہیں، پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کی طرف مرزا غالب نے اشارہ کیا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر پر اٹھا کر، اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا، عمرہ کروایا، کیا میں نے اپنی والدہ کا احسان اتار دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اس ایک رات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکے کہ جب تو نے بستر پر پیشاب کیا تھا اور تیری ماں نے تجھے اٹھا کر خشک جگہ پر لٹا دیا تھا اور خود گیلی جگہ پر سو گئی تھی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم اپنے ماں کی ایک رات کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ کیسے چکا سکتے ہیں؟ اس لیے اگلے شعر کی طرف دیکھیں، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن کی بیماری ہے، انسان بیمار ہے، انسان کے عزیز و اقارب آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، دل لگ جاتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے تو انسان کا دل بہل جاتا ہے، انسان راضی ہو جاتا ہے، انسان کا وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن رات بہت تکلیف والی ہوتی ہے، جب انسان بیمار ہو، تکلیف بڑھ رہی ہو، کوئی قریب آنے والا بھی نہ ہو، گھر کے تمام افراد سو رہے ہوں اور انسان اکیلا تڑپ رہا ہو، تو اس وقت انسان کو ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں کہ وہ نہ رات کی مصیبت پر شکوہ کرتے ہیں اور کبھی روز کا ماتم، نہ کبھی دن کی تکلیف کا شکوہ کرتے ہیں، وہ بڑے ہی صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے، بابا بھولے شاہ نے ایک مصرے میں بات ختم کر دی تھی، جو دم غافل سو دم کافر۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت کا اظہار کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کا پل پل وہ کفر میں شامل ہوگا۔ اور آخری شعر کی طرف آتے ہیں، دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ دن وہ وقت جب سورج آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے، رات وہ وقت جب چاند کی حکمرانی ہوتی ہے، گھڑی ایک پل، ایک لمحہ، پہر دن کا ایک حصہ، دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، صبح، دوپہر اور سپہر۔ ماہ 1 مہینے کو کہا جاتا ہے اور 12 مہینوں کو 1 سال کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے زندگی کے لمحے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی راہ میں گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی چاہے 1 دن کی ہو، 1 رات کی ہو، 1 مہینے کی ہو، 1 پل کی ہو، 1 گھڑی کی ہو، 1 پہر کی ہو، 1 سال کی ہو، وہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ پورے وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی کو ہی گزارتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر گزارتے ہیں۔ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ صبح کے وقت جب
رات طاری ہوتی ہے، رات کا آخری پہر چل رہا ہوتا ہے، تہجد کا وقت جسے کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا وقت ہوتا ہے، وہ سارا وقت سجدے میں گر کر، اپنے آپ کو جھکا کر، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر، سجدہ ریز ہو کر التجائیں کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ آج دنیا کی کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی، بند کمرہ ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، تیری ذات کے علاوہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہو، میں اپنے گناہوں کے ساتھ، میں اپنے گناہوں کے ذریعے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اس بندے پر اتنا رحم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک انسان کے گناہ احد کے پہاڑ جتنے بھی ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بخش دے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات اسے بخش دے گی۔ اور آپ نے فرمایا اسے کتنی عبادت کرنا پڑے گی؟ اسے صرف کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا خراج پیش کرنا پڑے گا، وہ بھی کتنا؟ ایک آنسو۔ آپ سے فرمایا کہ اگر بندہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو بہائے گا، جب وہ آنسو ابھی زمین پر گرے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے احد جتنے پہاڑ، جتنے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ ایک شاعر نے نیک بندوں کی زندگی کو کس انداز میں پیش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ جن کی زندگی نے زندگی کو ہے جلا بخشی، وہ جن کی زندگی نے زندگی کو ہے جلا بخشی، وہ ہر لمحے و ہر ایک پل ہمیشہ خوش نظر آتے، ہمیشہ خوش نظر آتے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اب ہم اس کا ایک ویو لیتے ہیں کہ کس انداز میں ہم نے اس پورے بند کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ زندگی اور موت کو ایک ہی سکے کے دور ہو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی گزرے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اور موت آئے تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر عمل کرتے ہوئے آئے۔ یکساں انہیں زندگی اور موت کا عالم، ان کے لیے زندگی اور موت دونوں برابر ہیں۔ زندگی وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور موت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر موت کو قبول کرتے ہیں۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، ان کے لیے سال، مہینے، دن، رات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وہ ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم۔ وہ رات کی مصیبت سے بھی نہیں گھبراتے، دن کے پریشانیوں سے بھی نہیں گھبراتے، دن رات گھڑی پہر ماؤ سال میں خوش ہیں۔ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر لمحہ خوش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہتے ہیں۔ اور بیٹا جی، آج ہم نے یہ نظم مکمل کر لی۔ اس کا ایک بند رہتا ہے وہ کہ جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، وہ مقطع والا ہوتا ہے۔ مقطع کے اشعار ہمارے پیپر میں نہیں آتے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس شعر کی تشریح کے ساتھ ہی آخری جو مقطع والا بند ہے اس کو بھی آپ نے شمع سرمایہ اردو سے کنسلٹ کر لینا ہے، پڑھ لینا ہے، تاکہ آپ کی یہ نظم مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔